بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، بندگی اختیار کرو، یعنی غلامی اختیار کرو اپنے رب کی، جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا۔ کیوں بندگی کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو دوزخ اور برائیوں سے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ الذی، تمہارا رب وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے بہت سے پھل نکالے تمہارے کھانے کے لیے۔ تو اللہ کا شریک مت بناؤ، اور تم جانتے ہو کہ معبودان باطلہ نہ ان چیزوں کے خالق ہیں اور نہ ہی تمہارے رازق۔ عزیز ساتھیو، ان دو آیات میں اللہ پاک نے اپنے چند احسانات یاد دلا کر دنیا کے تمام لوگوں کو ہر طرح کے شرک سے باز رہنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بناؤ، یعنی بت پرستی کرنا، قبر پرستی کرنا، دولت پرستی کرنا اور نفس پرستی کرنا حرام ہیں اور دوزخ میں لے کے جانے والے کام ہیں۔ عزیز ساتھیو، ادھر ایک گھمبیر مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ کسی کو بھی حقیقی مختار کل سمجھنا یہ شرک ہے۔ ایسا بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہے گا۔ یعنی یہ عقیدہ، یہ سوچ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ فلاں ہستی کے پاس ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، یعنی فلاں ہستی جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے، اور عطا کرتے وقت کسی سے اجازت لینے کی اسے ضرورت نہیں، یہ عقیدہ خالص شرک ہے۔ یاد رکھیں، حقیقی مختار کل صرف اللہ پاک ہے، کیونکہ مستقل طور پر فعال لما یرید، یہ صرف اللہ ہی کی شان ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب علیہ الرحمہ مہر منیر میں استمداد غیر اللہ کے مسئلے کو بڑے آسان انداز سے حل فرماتے ہیں ہم سنی لوگ اللہ پاک سے وہ چیز مانگتے ہیں جو اللہ کے پاس ہے اور بزرگوں کے پاس نہیں ہے، اور بزرگوں سے وہ چیز مانگتے ہیں جو فقط بزرگوں کے پاس ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ فرماتے ہیں ہم اللہ سے خلق یعنی اسباب کا نتیجہ مانگتے ہیں، اور بزرگوں سے دعا کا مطالبہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ خود دعا مانگنے سے پاک ہے۔ عزیز ساتھیو، لہٰذا یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کہنا یہ اسناد مجازی ہے۔ چونکہ اس پکار میں دعا کا مطالبہ ہے، تو طلب دعا کی نیت سے یا رسول اللہ مدد کہنا بالکل جائز ہے، اور جو اسے حرام کہے وہ جاہل مطلق ہے، وہ اپنی طرف سے شریعت پر افتراء کرتا ہے۔ اللہ کریم اچھی نیتوں کے ساتھ اس آڈیو کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔